جی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صاحبین، تقی عابدی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس جلسے میں ہم مباحلہ کی مبارک دن کی مناسبت سے مرحوم و مغفور جنت مکانی خلد آشیانی پروفیسر سید بدر الحسن عابدی بدر فیض آبادی کی جو دوسرا عقیدتی شاعری کا مجموعہ ضیاء بدر ہے، اس کی رونمائی بدست پروفیسر عزیز حیدر صاحب قبلہ کے انجام ہوگی، اور ہم اس مختصر سی گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بدر الحسن بدر فیض آبادی کا کلام کس معیار کا ہے۔ اردو ادب کے اس ذخیرے میں اس کی آپ اہمیت سے تو گفتگو ہوگی، میں کوئی کاغذات سے بات نہیں کروں گا، کاغذات میرے ان کی شاعری کے سامنے ہیں، کیونکہ یہ محفل ہم نے مباحلہ سے عید مباحلہ سے منسوب کی ہے، اور عید مباحلہ کی اس مرکزیت اور محور کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بدر الحسن مرحوم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں خصائص اور مناقب لکھے ہیں، صرف اسی پر بہت ہی مختصر اور سطحی بات چیت ہوگی۔ ضرورت اس چیز کی ہوگی جو ہم دلیلوں سے پیش کریں گے کہ ان کے خصائص پر بہت ضروری ہے کہ اسکالرز کام کریں تاکہ اردو کی شاعری کا یہ دامن روشن ہو سکے۔ تو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضیاء بدر جو مجموعہ ہے یہ دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ ہم تجلیات بدر جو اس سے پہلے بدر فیض آبادی کا شائع ہو کر لوگوں تک بڑا مقبول ہوا، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ضیاء بدر ہے، جس کی یوں سمجھیے کہ رونمائی پروفیسر عزیز حیدر صاحب کر رہے ہیں اس جلسے میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 17-18 سال پہلے شائع ہوا، اور اس میں تقریباً 100 کے قریب خصائص اور مناقب موجود ہیں۔ اس میں زیادہ تر 90% خصائص پنجتن پاک پر ہیں، یعنی 10-12 اس میں نعت رسول کریم ہیں، اس میں حضرت علی اور عید غدیر پر کوئی 20-22 خصائص اور مناقب ہیں، حضرت فاطمہ پر 18 قصیدے اور مناقب ہیں۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صاحبو، کہ اردو ادب میں مرثیے تو آپ کو حضرت فاطمہ پر مل جائیں گے، کچھ آپ کو مناقب بھی مل جائیں گے، لیکن خصائص بہت کم ملیں گے۔ کلاسک خصائص جس پر میں ہم گفتگو کریں گے 18 سے زیادہ جو ہے صرف اس ضیاء بدر میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین پر، امام حسن پر، اور 1-2
खसायद चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर, एक आध कसीदा हजरत अबू तालिब पर, और 10 खसायद इमाम ज़माना पर इस मजमुए में मौजूद हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था, क्यों मैं इस उम्र में इन खसाइस से महजूज हो रहा हूं। मुझे ज़ौक़ का वो मिसरा याद आ रहा था, ईद हुई ज़ौक़ वली शाम को, काश के मैं जब बच्चा था, जब मैं जवान था, इन खसायत को देखता। आज ये जो खसायत हैं, देखिए, क्योंकि ये तौसी और तजलीली गुफ्तगू है तो मुझे जरा स्कॉलर्स को भी देखना पड़ता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से अरबी से फारसी और फारसी से कसीदा उर्दू में आया, तो वो अरबी के जो हैं अमरुल खास और आपके अबू तमाम, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फारसी के कसायद जो थे उमूमन शख्सी कसायद, सौदा को ले लीजिए या ज़ौक़ को ले लीजिए या फारसी के आप उर्फी को ले लीजिए या अनवरी से आपके क्या कहते हैं खाकानी को ले लीजिए, यहां पर मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि दक्कनी खसायद के बाद उर्दू अदब में सौदा और ज़ौक़ के पास तो शख्सी लेकिन वो खसायद जो इन बरगजीदा यानी पंजतन पाक, यानी इमाम 12 इमाम और नाते रसूल मकबूल जो लिखी गई, वो मशहूर वाकया जो आप और हम जानते हैं, तमहीदन अर्ज कर रहा हूं कि जब शाह तौमासब के हुजूर में मलकुश शोरा मोहतशम ने जब खसीदे पेश किए, एक खुद शहंशाह की खिदमत में और एक उनकी बेगम नूर की खिदमत में, तो उन्होंने वापिस कर दिए कि तुमने इसमें मुबालगे से काम लिया है मोहतशम, जाओ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर लिखो, क्योंकि जो भी लिखोगे उनकी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा और हम तुमको इनाम और अकराम से सरफराज करेंगे। चुनाचे उन्होंने लिखा, आप जानते हैं। तो कह ये रहा हूं कि शख्सी खसायद तो नकली होते हैं, शख्सी खसायद तो बनावटी होते हैं, शख्सी खसायद तो आपके क्या कहते हैं लालच में लिखे जाते हैं, लेकिन जो अकीदत खसायद होते हैं उसकी अहमियत ही और है। अगर वो आपके अल्लाह के लिए है तो हम्द है, अगर वो पैगंबर अकरम के लिए है तो नात है, और वो अगर मौला और 12 इमाम और 14 मासूमीन के लिए है। तो आप देख रहे हैं उर्दू अदब में ये चीज खाल खाल थी, लेकिन मरहूम बद्र फैजाबादी ने इस गुलशन में वो फूल खिलाए हैं जिसका मैं आपके सामने जिक्र करूंगा और पेश करूंगा। तो उसमें यानी खसीदे, क्लासिक कसीदे की हर चीज मौजूद है, मतला भी है, मख्ता भी है, चेहरा है जिसको तशबीब भी कहते हैं, नसीब भी कहते हैं, तमहीद भी कहते हैं। उसके बाद एक खूबसूरत गुरेज है, और गुरेज के बाद आप देखते हैं मधा है, और मधा के बाद आप देखते हैं मुद्दुआ है, और मुद्दुआ के बाद आप देखते हैं कि उसमें दुआ है, और खात्मे पर तमाम है। कमाल है। तो अर्ज ये कर रहा था, फिरदौसी ने कहा था, मनम साख्तम रुस्तुमे दास्तां वगरना यली बूदे दरसिस्तां। मैंने एक नकली जंगली शख्स को अपनी शायरी की मदद से यानी रुस्तुमे दास्तान बना दिया, वरना वो तो एक जाहिल था जो सिस्तान के जंगलों में फिर रहा था। ये था रुस्तुम शख्सी। लेकिन जब मीर अनीस आए और जब आइमा अतहार और इमाम हुसैन और पंजतन की बात करने लगे, तो कहने लगे, मैं क्या हूं, मेरी तबा क्या है, ऐ शह शाहान, हस्सान और फरजदक हैं यहां आजिज और हैरान।
शर्मिंदा जमाने से गए वाइलो साहबान कासिर हैं, सुखन फहमो सुखन संजो सुखन दान। क्या मधा कफे खाक से हो, नूर खुदा की लुकनत यहां करती हैं जबान फसहा की। तो ये है अकीदती शायरी, ये है। सुभान आप अल्लाह, देख सुभान रहे अल्लाह। हैं, आप देख रहे हैं सलाम अलैकुम किबला के। मैं अर्ज ये कर मेरे रहा साथ था कि क्या लोग वाकिफ हैं उर्दू अदब के, कि हमारे पास ऐसा शायर है जिसका नाम बदरुल हसन है, जो आपके सनत बगैर अलीफ के मौला अली की शान में 31 शेर का आपके जो है खसीदा लिखता है। क्यों उससे आमी तो कोई बात है, आलिम उससे वाकिफ नहीं है। सुनिए चंद शेर, मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उर्दू के वकील के लिहाज से पेश कर रहा हूं कि उर्दू के मसाइल में, क्योंकि उर्दू हमने 1903 में तो उर्दू तरक्की बोर्ड बनाया, और आज जो है उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की जरूरत इस वजह से आपके लाहक भी होती है कि इस तरफ तवज्जो नहीं की। देखिए, बगैर अलीफ के शेर लिखना कितना मुश्किल है। कसीदा लिख दिया, क्या लिखा मतला सुनिए। बदरुल हसन साहब का मतला ये कसीदा कर मैं शहजादी फातिमा पर पूरे तरीके से आ जाऊंगा कि जो है क्या उनके शेर हैं। कदम के जलवों पर रीछे हुए हैं कल्ब व नजर, चेहरे के जलवों पर नहीं, कदम के, मौला अली के कदम के जलवों पर रीछे हुए हैं कल्ब व नजर, बुलंदियों की तरफ है रुखे कली में नजर। है कोई ऐसा मतलब? रुखे कली में नजर पर गौर कीजिए। सुभान मेरे अल्लाह, पास वक्त सुभान नहीं अल्लाह। है, वाह अहले इल्म है आपके वाह वाह सिर्फ। वाह। कहीं है बरखो शरर जुस्तजू में खिरमन की, कहीं है बरखो शरर जुस्तजू में खिरमन की, है मुंतजिर कहीं खिरमन। किधर है बरखो शरर? देख रहे क्या कह रहे? वो संतरी थे फलक के हैं सरकशी पे तुले, वो संतरी थे फलक के हैं सरकशी पे तुले, हैं मुझ पे तोले महो महर नैज़वो खंजर। यानी हिलाल खंजर नजर आता है और सूरज की जो शुआएं हैं वो नैजा बनती हैं। क्या तशबीहात है आप देख रहे हैं। मैं खसीदा पढ़ रहा हूं, वो भी आपके इल्तिजाम से कि इसमें अलिफ का इस्तेमाल नहीं है। उसमें सनतें देखिए, शुआए खावर को, सूरज की शुआओं को नैजा, और शक्ल आपके जो है चांद को, हिलाल को खंजर बना के, और फिर कहते हैं शहीन शही न कभी कर सकी हमें मगलूब, न हम हुए कभी सैदे कमंद सीमो जर। कितना खूबसूरत शेर है कि ये शाहिनशाहों ने हमें आपके कमंद डालकर चांदी और सोने के नहीं खरीद सके। बवजह खीरा सरी, चंद शेर पढ़ रहा हूं, छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास मैं सिर्फ नमूने कलाम पेश करूंगा ताकि लोगों को मालूम हो कि इस तरफ रुजू करें और जियाए बद्र पढ़ें तो अपने दिमाग के ये जो उजड़े हुए बंजर जो जमीनें हैं उसको शादाब और गुलजार और गुलशन कर सकते हैं। बवजह खीरा सरी छिन गई जो दीदा वरी, गोहर को समझे कजफ और खजफ को समझे गोहर। आज का मसला यही है कि ये लोग आपके जो है नादिर तरीन पत्थर को आपके जो है शीशे का टुकड़ा, और अलमास को शीशे का टुकड़ा समझते हैं, और शीशे के टुकड़े को अलमास समझते हैं। ये तख्त तकिया व मसनद ये खिल्लतो दीहम है, किब्र नखवत जोरो सितम के सूरत गर मोहब्बतों। अब आप देख रहे हैं अल्फाज का बहाव, मिसरों की रवानी, इल्तिजाम के इसमें अलिफ मौजूद नहीं है। अगर दम है, मैं शायरों से मुखातिब हूं, हम भी तो शेर कहते हैं। ये बदरुल हसन साहब खानदानी शायर, इनके यानी इनके आपके वालिद अली मोहम्मद साहब कसीदे के मारूफ शायर थे। बदरुल हसन साहब अल्लाह ने इनकी, अब आपके देखते हैं कि ये 3 नस्ल में शायरी चल रही है, चौथी नस्ल भी होगी इंशाल्लाह आपके जो है। तो आप देखते हैं कि इनके वालिद शायर खसीदा गो बदरुल हसन, उम्दा खसीदा गो शायर, और इनके फर्जंद हम जानते हैं कि प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब जो वाइस चांसलर हैं मानो के उम्दा शायर हैं। तो ये 3 नस्ल में तो हमें आपके जो है ये शायरी मिल रही है। तो देखिए आपके इस कसीदे के कुछ शेर पेश कर रहा हूं कि किस कदर शायरी पर उबूर है,
قادر الکلامی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خالق کو مخلوق پر آپ کے جو ہے پوری طریقے سے عبور ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے الفاظ کی دنیا پر بدر الحسن کی آپ کے شہنشاہیت دیکھیے کہ کسی کو جوڑا, کسی کو موڑا, کسی کو چھوڑا, مصروں میں ایسا رکھا کہ مصرے خود بولنے لگے. اسی آپ کے بغیر الف کے قصیدے کے شعر سنیے. محبت و کرم و جود و خلق و ہمدردی ہے کوئی مشک, کوئی عطر, کوئی ہے عنبر, جو پوچھو معنی و مفہوم ہم سے عصمت کے, کچل کے نفس کو رکھے ملک بنے یہ بشر. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں. علی سمیت جو مہرے مبی ہیں درجن بھر, سبی کے جلووں سے خیرہ ہیں منکروں کی نظر. علی ہیں کفر شکن, صف شکن, غرور شکن, علی کے وصف کھلے ہیں بہت حریفوں پر. علی ہیں دوش پیمبر پہ عین کعبہ میں, ہے محو بت شکنی بت شکن بدست ہنر. علی کی رفعتیں کعبے ہی تک نہیں محدود, عروج منزل قوسین بھی ہے پیش نظر. علی کی زندگی دو مسجدوں پہ ہے جو محیط, علی نے سجدوں ہی میں روز و شب کیے ہیں بسر. اور یہ شعر لیتے جائیے. یہ قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مضمون میں نے بڑے بڑوں کے پاس نہیں دیکھا. اس قصیدے کے جس میں الف استعمال نہیں کیا ہے, کیا مضمون استفادہ کیا ہے. بڑے غضب کی کشش تھی علی کی صورت میں, بڑے غضب کی کشش تھی علی کی صورت میں. تھے گرد و پیش علی کے عروج سے فتح و ظفر, یعنی فتح و ظفر کو عروج بنا کر پیش کرنا, علی کے جلوہ نگاری کرنا. کہتے ہیں چمکتی شکلیں یہ دونوں کی بدر کہتی ہیں, ہے عکس چہرے حیدر فروغ شمس و قمر. شمس و قمر نہیں ہے بلکہ عکس ہے فروغ شمس و قمر. تو میں نے تو یہ آپ کے جو ہے قصیدہ صرف اس وجہ سے پیش کیا, یہ بتانے کے لیے کہ بدر الحسن صاحب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں عربی کے عالم, فارسی کے عالم, اردو کے عالم, آپ جانتے ہیں کہ ان کو عربی کا یعنی پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ بنارس میں جب یہ معلم تھے لیکن یہ پروفیسر سے 1984 میں جب ریٹائرڈ ہوئے تو جب بنارس یونیورسٹی پہنچے, اور یہ تو لکھنؤ کو آپ کے جو ہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی ان کا آپ کے جو ہے لکھنؤ سے ہوا. لیکن جب گئے ہیں بنارس میں تو یہی تو کہتے ہیں, یہ خانخانہ نے کہا تھا کہ کامیاب دماغ جب جاتا ہے تو وہاں بارگاہ ہی صاف کرتا ہے, بارگاہ بناتا ہے. بدر الحسن صاحب جب بنارس گئے ہیں تو اس زمانے میں یونیورسٹی میں صرف ایک ہی شعبہ تھا, لیکن آپ نے عربی شعبہ بھی قائم کیا, آپ نے فارسی شعبہ بھی قائم کیا, آپ نے اردو شعبہ بھی قائم کیا. یہی نہیں بلکہ ان کے جلسوں میں دیکھیے کہاں کہاں کسی سے بات کر رہے ہیں, ندوی صاحب سے ہو, ملک کے صرف ملک کے شہروں ہی میں آپ کی جو ہے آب و تاب نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سے باہر کے ممالک میں بدر الحسن صاحب نے آپ کے شرکت کی سیمیناروں میں قرآن, علوم قرآن پر آپ کے جو ہے پوری طریقے سے. یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عامی کے لیے آسان ہے, عالم کے لیے بھی مشکل ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے اشعار میں تلمیحات کا جو آپ کے جھرمٹ ہے, جو اس میں تشبیہات ہوں یا استعارات ہوں یا مجاز مرسل ہو یا کنیات ہوں یا اس میں فصاحت ہو اور بلاغت ہو یا اس میں صنعت معنوی اور صنعت آپ کے جو ہے لفظی ہو, اس کی اگر وہ مسئلے پہ جائیں میں لکھوں گا, وہ اس میں آپ پڑھ لیں گے. یہاں پر تو میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ ایک جب شاعر عالم ہوتا ہے اور پاکیزہ فکر رکھتا ہے تو وہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے بلندی پر پہنچتا ہے. ہم مباہلہ اور شہزادی فاطمہ کے ذریعے بات کر رہے ہیں, تو یہ جو کمال کا ان کا تشبیب ہوتا ہے. ہرگوپال تفتہ کو غالب نے لکھا تھا, میاں تم میری مدح کا حصہ مت دیکھو, تم میری تشبیب تو دیکھو. یعنی جب وہ شاہ ظفر کو لکھتا تھا غالب تو تصوف کے بارے میں تشبیب لکھتا تھا. وقت نہیں ہے میرے پاس, اس وجہ سے یہاں پر
شخصی قصیدہ نہیں ہے. بدر الحسن بدر فیض آبادی قصیدہ لکھ رہے ہیں ان برگزیدہ ہستیوں کا جن کی طرف قلم محدود ہے، الفاظ محدود ہیں. تو جو شادی کا، شہزادی کی شادی کا ذکر کیا ہے، تو اس کی جو تشبیب اور اس کی جو تمہید باندھی ہے، اس میں مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں. چند شعر سن کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں ایک کامیاب آپ کے جو ہے قصیدہ، جس میں تمام رعایت بھی کی جائے. اس کا مطلب ہے حق سے سودا کرے راضی برضا ہو جائے، نفس کا مول بڑھے نفس سے خدا ہو جائے. اب یہ مطلب لکھ کر 21-22 شعر جو ہیں بدر صاحب اس پر لکھتے ہیں تشبیہ پر تہرے پر. سامنے کھل کے چلے آئیں کل اسرار و رموز، جس طرف ڈالے نظر کشف غطا ہو جائے، منبع فیض ہوں فکر و نظر و عقل و شعور. یہ لیتے جائیے مصرع. آسان نہیں ہے ایسی شاعری کرنا. میں چیلنج کر رہا ہوں اردو کے ادیبوں کو، اردو کے نقادوں کو، اردو کے شعراء کو، اگر دم ہے ہم میں تو ایک مصرے کا جواب دیں. منبع فیض ہوں فکر و نظر و عقل و شعور، علم و عرفاں کے فقیروں کا بھلا ہو جائے، پورے 12-13 جو سلسلے اولیاؤں کے ہیں سوائے ایک سہروردی کے پورے حضرت علی سے منسوب ہیں. ایک ہی شعر میں حضرت بدر الحسن نے بتا دیا کہ منبع فیض ہوں فکر و نظر و عقل و شعور، علم و عرفاں کے فقیروں کا بھلا ہو جائے، عقدے جو فلسفی و منطقی حل کر نہ سکیں، حل کرے ان کو لقب عقدہ کشا ہو جائے. ہے کوئی ایسا سبحان علی کے اللہ، بارے میں؟ سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات واہ کر واہ رہے ہیں آپ بات واہ کر واہ رہے ہیں واہ، کہ ان لوگوں کو قصیدہ لکھنا نہیں آتا. ان کے جیسا سبحان کوئی اللہ. قصیدہ نہیں لکھ سکتا. لکھ دے محراب عبادت پہ لہو سے محضر. بدر الحسن اللہ ان کے درجات عالی کرے، کروٹ الہی کروٹ ان آمین، کے درجات عالی ہوں. وہ الہی جملہ آمین، الہی آمین، الہی آمین. لکھ دے محراب عبادت پہ لہو سے محضر، موت حیرت میں پڑے دنگ قضا ہو جائے. اور جب حضرت نبی نے آ کر جب گود میں لیا، گود میں دانش و حکمت کی جو کھولے آنکھیں، علم کے سبحان شہر اللہ. میں علم کا واہ ہو جائے، وہ جو لے دے کے ہو محبوب خدا کا محبوب، انت منی لب خاتم کی صدا ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حمیدہ ہو سبھی چن چن کر، شوہر بنت رسول دوسرا ہو جائے. گریز کر دیا. واہ آپ واہ دیکھ رہے واہ ہیں، واہ، آپ دیکھ رہے ہیں کس اور طریقے سے. دن میں کے چھوڑ رسول دوسرا میں ہو جائے، آپ واہ کے واہ واہ. میرے بات میں ہمارے آصف مرزا جو ہیں وہ آپ کے کیا کہتے ہیں اپنا جو شعر قبلہ کے ہیں لہن میں سنائیں گے. میں یہ صرف تمہید باندھ رہا ہوں. میں مجبور ہوں کہ پوری طریقے سے پیش نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں رب محمود نے بھیجا یہ محمد کو پیام، آپ جو چاہیں وہ کیسا نہ بھلا ہو جائے، نور سے نور کی تزویج مبارک ہو نبی، ہم سرے خیر بشر خیر النساء ہو جائے. کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے جو خیر بشر، ہم سرے خیر بشر خیر النساء ہو جائے، آپ کے ہاتھوں بنے آج بنا نفس اللہ. لفظ دیکھیے، دیکھیے بننا، بنا، آپ کے بنا، ہاتھ بنے آج اس پر بنا نفس توجہ اللہ. کیجئے. آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں بنے آج بنا نفس اللہ، قائم اسلام میں سہرے کی بنا ہو جائے، سر پہ دونوں کے بندے خیر عمل کا صحرا، دونوں پر سایہ فگن فضل خدا ہو جائے، عرش پر پڑھ چکا میں عقد علی وہ زہرا، فرش پر بھی یہ ہنسی رسم ادا ہو جائے، واہ کیا کہنا دلہن کون ہے زہرا جیسی، صدقے عفت ہو تو قربان حیا ہو جائے، جس کی تقدیر بدلنی ہو بدل دیں زہرا، یہ جو چاہیں وہی قسمت کا لکھا ہو جائے. دیکھ رہے ہیں واہ واہ واہ. میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں. مضمون ہے شہزادی کی آپ کے جو ہے وصلت، شہزادی کی شادی، شہزادی کی خانہ آبادی، اور وہ بھی آپ کے جو ہے حضرت علی علیہ السلام شان رب فاطمہ ہے راضیہ وہ مرضی یا، کیوں نہ خالق کی رضا اس کی رضا ہو جائے، کیسے قرآن کرے مدحت زہر، کیسے قرآن کرے مدحت زہرا سے گریز،
سورہ دہر نہ کیوں مدح سرا ہو جائے، تیرے دانوں میں ہے زہرا اثر حرز جواد، تیری تسبیح پڑے رد بلا ہو جائے، گرنہ تعظیم کریں اٹھ کے نبی زہرا کی، لقب ام ابیہا کو گلا ہو جائے۔ میں کیا تک پڑھتا رہا ہوں، میں کہاں تک پڑھتا رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں مصروں میں روانی، الفاظ کی جادوگری ہے۔ اردو ادب میں اس ٹائپ کا کوئی آپ کے جو ہے بتائیں، ہے کوئی اس طرح لکھنے والا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کے جو ہے ان چیزوں کو، ان علماء کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں چادر عفت میں لپٹی فاطمہ کی جان ہے، شعر پڑھو آج شاعری جو ہے پوری حضرت کیا کہتے ہیں آپ کے فاطمہ پر ہی رہے گی۔ چادر عفت میں لپٹی مصطفیٰ کی جان ہے، چادر تطہیر کے جزدان میں قرآن ہے ہو سکتا ہے سبحان اس سے اللہ، بہتر سبحان کچھ؟ اللہ، واہ 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 واہ، چادر واہ واہ تطہیر ڈاکٹر کے صاحب، واہ واہ واہ۔ جزدان میں قرآن ہے، مرتضی پھر سے قرآن زحمت نعت ہوگی، پھر سے فاطمہ زحمت ہوگی، ام الکتاب، ذرا فرمائیے۔ پھر سے زحمت ہوگی ڈاکٹر صاحب، پھر سے پڑھیے۔ واہ 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 چادر واہ۔ عفت میں دیکھیے یہ علم بول رہا ہے۔ ہم دیکھیے شاعری میں جو عرض کر رہا تھا ابھی قبلہ کے جو ہے مشکل اس وجہ سے ہے کہ تلمیحات میں بات چیت ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ میں آیت قرآن ہے، فقہ قرآن ہے، آپ کے احادیث نبوی ہے، اسلام کی آپ کے تاریخوں کی آپ کے داستان ہے، یعنی ایک علم کا سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے۔ صرف کاسے میں آپ کے بحر یا سمندر ہی نہیں بلکہ اس میں طوفان بھی ہے۔ چادر عفت میں لپٹی مصطفیٰ کی جان ہے، تو آیت تطہیر کا آپ کے سے جوڑ دیا اور یہ بتا دیا کہ فاطمہ میرے جان کا، میرے جسم کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چادر عفت میں لپٹی مصطفیٰ کی جان ہے، چادر تطہیر کے جزدان میں قرآن ہے، مرتضی قرآن نعت فاطمہ ام الکتاب، ایک ہے دفتر علم کا، ایک صدق کا دیوان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک صدق کا دیوان ہے، بقائے دو جہاں کی نسل زہرا ذمہ دار، دوسروں کا خصہ کلو من علیہ فان ہے۔ فان ہے، واہ 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 واہ، کیا دوسروں کا خوبصورت قصہ، طریقے واہ سے واہ واہ، آیت کو آپ کے جو ہے من نظم علیہ کیا ہے۔ فان ہے، ہاں واہ واہ ہے واہ، بقائے، ہے واہ واہ واہ، بقائے دو جہاں کی نسل زہرا ذمہ دار، دوسروں کا قصہ کلو من علیہ فان ہے، عرش ہو یا فرش پہلے آتا ہے زہرا کا نام، ذکر مردان شرف میں فاطمہ عنوان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عورت، آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہیں پوری شاعری میں، علامہ اقبال کے جو فارسی کے تقریباً آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ 7,500 شعر ہیں، اردو میں بھی 7,500 شعر ہیں تقریباً، تو اس میں کہیں ایسا شعر نہیں ملتا کہ میں شہزادی کے اگر رشتے آپ کے جو ہے کیا یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ اسلام کا جو ہے رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ اسلام نے کہا ہے کہ سجدہ سوائے خدا کے کسی اور پر حرام ہے، رشتے آئین حق زنجیر پاس، یہ اسلام کی زنجیر میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور حضور کے جو احادیث ہیں اس کا مجھے احترام ہے، ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں، ورنہ میں فاطمہ تو زہرا کی قبر کے اطراف طواف کرتا، سجدہ برخا کے او پاشیدہ میں، اور ان کی خاک پر آپ کے ان کی قبر پر سجدے کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ جو چیز بتایا ہے علامہ اقبال نے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو شہزادی جو ہے اسوہ نسواں کی کامل تصویر ہے۔ بدر الحسن، بدر فیض آبادی، 18 انہوں نے قصیدے لکھے ہیں شہزادی فاطمہ کے، میں صرف چند چیز کے پیش کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک جگہ، مرد کے ہاتھوں ہے ملیا میٹ عورت کا وقار، اس کے ہاتھوں نسل اور کردار کا نقصان ہے، مریم و حوا و سارا اور ختیجہ کی قسم، بدر
चार अजीम आपके जो है इस्लाम की खवातीन की कसम खा के कह रहे हैं, मरियम हव्वा वो सारा और खतीजा की कतम, फातिमा का सिन्फ निस्वा पर बड़ा एहसान है। कितना खूबसूरत शेर है। अलमदद ए फातिमा ए जाने इसमत अलगैस, किश्तिए तहजीब को घेरे हुए तूफान है। एक ही आयत नहीं और एक ही सूरत नहीं, जिक्र जहरा से मुज़य्यन कुल का कुल कुरान है। आप देख रहे हैं, एक जगह फरमाते हैं, खुद सूरह दहर इनका खसीदा है मुकम्मिल, रहमान भी सरता पा है जहरा की सना में। एक जगह कहते हैं, बद्र कुरान से सीख लीजिए जहरा की मनक़बत, पैदा ख़यास से कोई नुक्ता न कीजिए। आलिम दौरा हैं, शायर अजीम हैं, और क्योंकि तखल्लुस बद्र है, प्रोफेसर साहब ये इस कदर अपने हुस्न तखल्लुस सनत से इस्तेफादा करते हैं। बद्र ने साबित किया रुख से कि खीरा चश्म है, बद्र ने साबित किया रुख से कि खीरा चश्म है। अपनी किस्मत पर सितारे जबकि इतराने लगे, समझ रहे हैं आप? अपनी किस्मत पर सितारे जबकि इतराने लगे, साया फिगन है बद्र पे दामाने बू तुराब। देखिए, सनत हुस्न तखल्लुस वो होता है, स्कॉलर्स के लिए कह रहा हूं, कि जहां पर शायर अपने तखल्लुस को एक दूसरे मानी में एक हुस्न से इस्तेफादा करता है। इसमें कमाल किया है आपके बदरुल हसन साहब ने। साया फिगन है बद्र पे दामाने बू तुराब, या 14वीं का चांद है पिन्हा सहाब में, जो समझा बद्र को तन्हा तो सूरज को बुला लूंगा, जो समझा बद्र को तन्हा तो सूरज को बुला लूंगा। सितारों के अगर बल पे फलक था, मद्दे मुकाबिल है, सितारों पे ज्यादा घमंड मत करो, मैं सूरज को बुला लूंगा। बद्र के आप देखते हैं कि चांद के अतराफ एक हल्का होता है। अब बद्र साहब के करीब भी जो है एक हल्का था, कहीं शदीद लखनवी हैं, कहीं नजम आफंदी हैं, कहीं माहिर लखनवी हैं, कहीं आपके क्या कहते हैं सईदुल मिल्लत हैं, कहीं आपके जो है काज़िम बनारसी हैं, कहीं पर आपके जो है, यहाँ तक कि हमारे जनाब सदर के बारे में वो अपने दीबाचे में लिखते हैं कि ये 19 आपके जो है कहते हैं कि आजकल ये जो हमने आपके क्या कहते हैं शहजादी के बारे में जो खसीदे के जो महफिलों की है, आजकल प्रोफेसर अजीज हैदर साहब इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उन्हीं की दुआ से हमारे गुले सरसबत जो हैं आपके अजीज अहमद साहब जो है आज इसकी जो है वो कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि अपने चारों बेटों पर भी देखिए, अल्लाह ने बदरुल हसन साहब को 4 बेटियां और 5 बेटियां दी थी, एक तो अल्लाह को पहुंच गई 4 बेटियां 4 बेटे। तो अपने बेटों के बारे में कहते हैं, ऐ बद्र तुमको हक से मिले 4 अदद लाल, ऐ बद्र तुमको हक से मिले 4 अदद लाल, हर एक में तुम 4 अदद चांद लगा दो। तो कहने का मतलब यह है, मुहावरों में गुफ्तगू करते हैं, सेहत मुहावरा देखिए, आपके मुकाम मुहावरा आप देखिए। और एक जगह लिखते हैं अपने हुस्न तखल्लुस में, फलक पर शर्म से गड़ जाएं और नजरों से गिर जाएं, फलक पर शर्म से गड़ जाएं और नजरों में गिर जाएं। मुकाबिल बद्र के आए सितारों में अगर कोई, मुकाबिल बद्र के कहां सितारे रह सकते हैं। जश्न मीलाद नबी में ए ज़हे किस्मत शरीक, जश्न मीलाद नबी में ए ज़हे किस्मत शरीक, बद्र भी है जिससे नूरानी ये महफिल और है। तो अपने किस तरीके से आपके इस्तेमाल करते हैं अपने तखल्लुस को, वो भी कमाल है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए मसला ये है कि पूरी तरीके से बताते हैं। एक कसीदे की आपके जो है तशबीब में शायर अपनी सेहत और मुश्किलात का जिक्र करता है और उसका फिर शहजादी की मुश्किलात से जोड़ता है। और उसके बाद कहते हैं कि दामान शब हिज्र में अशकों की लड़ी है, झोली भी सहर की मेरी आहों से भरी है, देता है अज़ां यूं मेरी फरियाद की लय में, आगाह मेरे दर्द से मुर्गे सहरी है, सोजे गमे फुरखत मुझे सोने नहीं देता, बेचैन हूं आंखों में मगर नींद भरी है, जब रात हुई मैंने मसीहा को पुकारा, जब सुबह हुई देखा अजल सर पे खड़ी है, या रब इसे गुल करने पे क्यों लोग तुले हैं,
झोंकों में जो सरसर के चरागे सहरी है, ऐ दस्ते शिफा मोजिदे अक्सर सुकून बख्श, उखड़ी हुई सांसों में दमे चारा गरी है, ऐ नौहे जासूस से दिल जिसका पसीजा, जहरा ने दुआ इसको बहुत जीने की दी है, जहरा ने दुआ इसको बहुत जीने की दी है। नजम आफंदी ने कहा था, हम शायरान ने आपके जो है क्या कहते हैं शायर हूं उनका नजम जो है वजह कायनात, मुमकिन है ता अबद मेरा नामो निशा रहे। आज हम मरहूम बद्र फैजाबादी साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो 1 साल आइंदा साल जो है उनकी विलादत से 100 साल होते हैं। तो वो कहते हैं, जहरा की फजाइल की जो पूछो हदे ताम, मेराज का तोहफा है दिलो जाने नबी है, ये देखो कि कहता है इसे उम्मे अबीहा, वो सरवर लौलाक जो उम्मी लखबी है, मैं याद में जहरा की रवां अश्क लगातार, असलन ये गोहर हाय अकीदत की लड़ी है, इरफान हकायक की है ये बर्क सरे तूर, लो इससे लगाओ ये चरागे नबवी है, कुरान में बयां रिश्क की है सूरतें जितनी। ये शेर लेते जाइए, कुरान में बयां रिज्क की हैं सूरतें जितनी, असलाफ से अरहाम तक इन सब से बरी है, ये जाने पैगंबर है तो वो नफ्स पैगंबर, जो शान है जहरा की वही शान अली है, तारीख में बस एक ही बेमिसल है जोड़ा, ऐसा ना बना है ना कोई ऐसी बनी है, कुरान की तिलावत करो तफसीर भी पढ़ लो इससे लगाओ ये चरागे नबवी है, चेहरा मेरा सूरज है तो पेशानी मेरी चांद, ऐ बद्र जबो रोज मेरी जलवा गरी है। आप देख रहे हैं, इस छोटी सी गुफ्तगू में मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब 18 ये शहजादी की शान में कसायद पढ़ रहा था तो मेरे जज्बात आप जान नहीं सकते किस तरीके से वो कमांड है कि उलमा के नाम लिखते हैं, सुद्दूक जाफरी मजहब, और कहते हैं मुफीद बाखरी मकतब, कहीं है बर खातिब और कहीं मवाज धारे हैं, कमियत अर्द बीली बाखर दामाद और जंजानी, जो उलझा रखते हैं गैरों ने वो गेसू सवारे हैं, नसीरुद्दीन तूसी आमली अल्लाह माए हिल्ली, मारिफ के समंदर हैं मुहीते बेकिनारे हैं, बहाई मजलिसी अब्बास कुम्मी शेख अंसारी हैं, दंग आईन ए दी हक के यूं चेहरे निकारे हैं, शरीफ मुर्तजा सैयद रजी दर मंजिले इतरत, हिदायत के दिए बामे तखद्दुस के सितारे हैं, बहारो शरह तजरीदो अमाली काफियो शाफी, परेशान इनसे हैं मुनकिर जहालत के जो मारे हैं, कहां तक पढ़ो। बताना ये चाहता हूं कि यह है शायरी, यह है फितरी शायर, यह है बहाव। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता कि किस तरीके से अल्लामा इकबाल के तो 1 2 4 शेर आपके मशहूर हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास आप देख रहे हैं, रोशन करे जहां में अली वो नबी के नाम, पाकीज़ा जिंदगी के मराहल को सर करे। चश्मों, ये क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप उसको कर नहीं लीजिए नहीं, रिकॉर्डिंग। आप कंटिन्यू करिए, किसी का म्यूट हो गया था। बस 3-4 मिनट में मैं समेट रहा हूं, खत्म हो गया बात, आपके ज्यादा होगी बातचीत। बस ये है कि इसके बाद से जो है फौरन किबला बात करेंगे और उसके बाद से शाम चलेगी। रोशन करे जहां में अली ओ नबी के नाम, पाकीज़ा जिंदगी के मराहल को सर करे, इसको बुलंद करती है इसार की उमंग, औरत जो फातिमा की तरह से बसर करे। सिर्फ लफाजी नहीं हो रही है बल्कि कसीदे से पूरी तरीके से जलवा नुमाई हो रही है और पूरी दुनिया को सबक दिया जा रहा है। जहरा दरअसल बोलती उम्मुल किताब हैं, हर आन उनके जिक्र से लब अपने तर करे। जहरा को मुस्तफा ने कहा है मुहद्दिसा, यानी मलक से बातें जो शामो सहर करे। आगोश, ये लेते जाइए शेर, इसी पे खत्म कर दो। एक चीज होती है, एक लफ्ज है जिसका नाम है गिब्ता। गिब्ता रश्क होता है जिसमें कोई हसद नहीं होता। बड़ी अजीब चीज है। जैसे बेटा जो है बाप से बढ़ जाता है,
بیٹے کو باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے میرا پٹا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہے میرے سے بڑا شاعر نکل گیا. اس کو کہتے ہیں غبطہ. اس کو استعمال کیا ہے، اس سے بہتر میں نے شعر نہیں دیکھا. آغوش آمنہ ہو کے بنت اسد کی گود، غبطہ صدف صدف پہ گوہر پر گوہر کرے. یعنی جس طریقے سے ایک الماس دوسرے الماس پر آپ کے رش کرتا ہے، جب شہزادی فاطمہ وہ آمنہ کی گود میں ہو یا وہ بنت اسد کی گود میں ہو، دونوں بیویوں کو یہ احساس ہوتا تھا. بہرحال اسی وجہ سے تو اقبال نے جو شعر میں نے آپ کو پڑھا کہ کہہ دیا تھا کہ اگر بندی ز درویشی بپذیری، بطولی باشو پنہا شو ازیں آس، کہ در آغوش شبیری بگیری. یعنی فاطمہ وہ ہے جن کی آغوش میں سردار جنا پلتے ہیں، فاطمہ وہ ہے جن کے شوہر آپ کے جو ہے ہوتے ہیں. یہ بات یہیں پر آپ کے ناتکمیل میں رکھتا ہوں، اور میں ہمارے صدر محفل پروفیسر عزیز حیدر صاحب سے دعا کرتے ہوئے آپ کے جو ہے میں آپ سے معروضہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کلمات سے اس محفل کو آگے بڑھائیں. سبحان اللہ حضور، کیا کہیں. جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب قبلہ، جناب علی الحسن صاحب قبلہ، اور اس پروگرام میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں سب کو مخاطب ہو کر میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں کسی محفل میں جاتا ہوں تو ایک قطعے سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بھی محفل میں عجب جاہو حشم رکھتے ہیں، اپنے لہجے سے خطابت کا بھرم رکھتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں عطا نہج بلاغا سے ہمیں، یا علی کہہ کے جو منبر پہ قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ، تو سبحان. میں بھی جب آیا تو میں نے سوچا کہ اس وقت کیا کہوں، اور اس وقت جو ذکر ہو رہا ہے جیسا ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے کیا، دل اس سے اتنا خوش ہوا کہ قبلہ کعبہ کی میرے تو استاد تھے، ان کی شاعری کی، ان کے قصیدہ گوئی کے اوپر جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے وہ اپنے میں ایک بے بہا قدر ہے، جس کو کہ سب کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. میں تو سن 64 میں استاد محترم بدرالحسن عابدی صاحب کا شاگرد ہوا تھا، BHU میں پڑھتا تھا، اور اس وقت میں وہاں گیا. ڈپارٹمنٹ بھی اس وقت تینوں ایک تھا، عربی، فارسی اور اردو. بدر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تینوں ڈپارٹمنٹ کو الگ الگ اسٹیبلش کرایا اور تینوں کے اندر اسٹوڈنٹس کو پیدا کیا، اور ایسے اچھے اسکالرس پیدا ہوئے کہ جو میرے سامنے ہیں، میری نظروں کے سامنے ہیں، جن کے بارے میں سب حضرات جانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ فخر ہے مجھ کو، میرے استاد تھے بدرالحسن. جو کہ میں بنا میں انہی کی وجہ سے بنا. مجھے شاعری کا شوق پیدا ہو گیا. پہلے میں شعر نہیں کہتا تھا، تو ایک محفل بی بی فاطمہ کی ہو رہی تھی فاطمان کے اندر، میں بھی گیا ہوا تھا، BA میں پڑھتا تھا. استاد نے کہا میں کچھ شعر کہتے ہو جانتے ہو؟ ارے ہم نے کہا بکری بھی نہیں کہہ سکتے، آج شعر کی بات کر رہے ہیں. کہاں شعر آتا ہے؟ کہ کہا کرو، مصرے ملتے ہیں بنارس میں، شروع کیا کرو. تو جب انہوں نے ہمت افزائی کی تو میں نے بھی شروع کر دی شاعری. اور وہ کہتے تھے دیکھو میاں کہ کوئی چیز ایک دن میں نہیں آتی. صاحب کا یہ شعر ہے فارسی میں کہ مطلب می رسد جویائے کام آہستہ آہستہ، ز دریا می کشد صیاد دام آہستہ آہستہ. تو سمجھ لیجیے اگر دھیرے دھیرے کرو گے تو ایک بہت بڑے شاعر ہو جاؤ گے، بہت بڑے تم کو بھی لو کریں. آج عالم یہ ہے کہ اتنا زمانہ بیت گیا، گزر گیا ہے. اب یہ عالم یہ ہوا ہے، پہلے استاد تو محفل ختم ہوا کرتی تھی، اب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں عزیز صاحب آپ ہی بہت بڑے شاعر ہیں، اب آپ پر ختم کی جائے گی. اب دیکھیے اگر وہ استاد نے مجھے یہ نثر سکھایا ہوتا تو کہاں سے میں آتا. اچھا، میں قصیدہ جب لکھنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کی بڑی ہم کو تنبیہ کیا، بہت کہا کہ دیکھو میاں خالی مدح کہہ دینا قصیدہ نہیں ہے. قصیدے میں چاروں جز ہوتے ہیں، اگر وہ چاروں جز نہیں ہوگا تو بعد میں جو ناقد لکھے اٹھے گا تو اس کو قصیدہ نہیں مانے گا. اسے ضروری ہے کہ چاروں اجزاء کو رکھا کرو. اور ویسے ہی تو میں نے بھی جتنے قصیدے لکھے اس کو دھیان میں رکھا کہ استاد نے یہ کہہ رکھا ہے ایسا ہی لکھنا چاہیے، تو ویسے ہی لکھتا ہوں.
चाहे किसी को पसंद आए ना आए एक अलग बात है, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ता, उसको करता हूँ। और ये तो मौलाना की सलाहियत। सबसे बड़ी बात तो मैं जो कलाम का पढ़ता हूँ उसमें इतने सनाए बदाए उसने ताली, कौन सी ऐसी सनत नहीं है जो वहां नहीं मिलती। अभी तकियादी साहब की तरफ कैसे कैसे इशारे किए, क्या क्या उन्होंने बताई है। ऐसा मैं तो सबसे कहता हूँ, उस वक्त भी कहता था, उनकी जिंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी, कि मौलाना का इतना काम है फारसी में, अरबी में, उर्दू में और अंग्रेजी के अंदर सब पेपर्स पढ़ना, जाकर ये करना, जो उसके ऊपर सब देख के तो उनके ऊपर पूरी एक एक रिसर्च होनी चाहिए, एक ये की थीसिस लिखी जानी चाहिए। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि तुम लोग इसकी तरह मैं करो, सब उनके जितने वर्क्स हैं सब पब्लिश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको देखा जा सकता है और बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो ये करना बहुत जरूरी है और मैं कोशिश करूंगा कि लोग इधर दिलचस्पी लें और ये काम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि जैसा कि तकियाद्दीन साहब ने फरमाया कि ऐसे ऐसे शेर किसने लिखे हैं, कहीं देखने को नहीं मिलते। वही तो मैं भी कहता हूँ कि जब देखिए ऐसा लगता है कि क्या शेर कह दिया है और क्या बातें कह दी हैं। बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने हर बातें कही हैं, अच्छे अच्छे शेर लिखे हैं। तो जैसे कि दो उनके जो तसानीफ हैं, एक तजलियात बद्र और दूसरी ज़ियाए बद्र, दोनों इत्तेफाक से उन्होंने मुझे दी थी और मैंने उसको पढ़ा भी, देखा भी। तो जब मैंने ज़ियाए बद्र पढ़ी तो उसमें हमको कुछ अशआर ऐसे मिले कि जिनको मैं भूल नहीं सकता। देखिए क्या अच्छे शेर हैं कि नूर इन आंखों में है, इस दिल के अंदर रोशनी, नूर इन आंखों में है, इस दिल के अंदर रोशनी, हाल दिल कहती है चेहरे पर उभर कर रोशनी। क्या कहना चौधरी का चांद हूँ और नाम मेरा बद्र है, चौधरी का चांद हूँ और नाम मेरा बद्र है, मैं हूँ पैकर रोशनी का, मेरा पैकर रोशनी। अपने वाह रुख पे मल चुका हूँ गाज़े खाके नजफ, हल्के 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 अब्र से आती है छनकर रोशनी। और देखिए ये शेर क्या लाजवाब है कि मुनकरो दिल को टटोलो तब समझ में आएगा, मुनकरो दिल को टटोलो तब समझ में आएगा, बुग़्ज़ हैदर है तेरा, हुब्बे हैदर रोशनी, बुग़्ज़ वाह हैदर है तेरा, हुब्बे हैदर रोशनी। मेहर बनकर छा गया जिस दम अबू तालिब का जान, बन गए मिक़दादो सलमानो अबूजर रोशनी। चांद सूरज चूमते हैं झुक के पाए बूतरा, है लगाती खाने जहरा का चक्कर रोशनी। और फिर मख्ता है, बद्र है मेरी रिया से पानी पानी आसमां, मांगते हैं भीख मुझसे माहो अख्तर रोशनी। देखा आपने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे तजल्लियात बद्र में भी सुना था। और मैं तो जब वो पढ़ते थे तो महफिलों में भी रहता था और पूरी खुलकर दाद देता था। मुझे दो शेर और याद आ रहे हैं। सब्र कहता था करो, जुल्म कहता था करो, जमाना जल जाए, सब्र कहता था नहीं सैयद सज्जाद नहीं। ये शेर इतना इसी तरह से उसी तरह से उनके बहुत अशार हैं। आके आंखों में जो ही टपका यही अश्के अदा, खुल गया उठ गया फातिमा जहरा की दुआ का दामन। ये सब अशार उनके हैं जो इतने लाजवाब हैं कि जिसे कोई भूल नहीं सकता। और तो इसलिए मैं इस बात पे बहुत जोर को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर तकियाद्दीन साहब ने ये बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने ज़ियाए बद्र जो तसनीफ है उस पर एक अच्छी गुफ्तगू की। इसलिए हम लोग मुस्तफीद होंगे और जो रिसर्च स्कॉलर्स बद्रुल हसन आबदी साहब के कलाम पर रिसर्च करेंगे वो काफी इससे इस्तिफादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत उम्दा प्रोफेसर साहब, इत्तेफाक से ये खुतबे सदारत तो आखिर में होता है, लेकिन आज आपकी जो मसरूफियत है, अल्लाह जी आपकी जो है बेगम के दर्जात आली करें और हम आप लोगों के साथ हैं। और बहरहाल इंशाअल्लाह मैं अब चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और अरमान हसन साहब, आप जो मनक़बत के कुछ अशार हमारे बेहतरीन मनक़बत खान जो कलकत्ते से
جو آپ کے کیا کہتے ہیں ایم اے ہیں آصف مرزا صاحب، اور ان جی کے جو ہے اس کو لگائیے اور اس کے بعد سے دوسرے مقررین کو سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مدد۔ جب نصارا کے مقابل گھر سے پیغمبر چلے، سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ نصارا کے مقابل گھر سے پیغمبر چلے، تھے جو اہل بیت ان کو ساتھ میں لے کر چلے، سبحان اللہ سبحان تھے اللہ سبحان اللہ۔ جو اہل بیت ان کو ساتھ میں لے کر چلے، مصطفیٰ و مرتضیٰ زہرا و سبطین رسول، مصطفیٰ و مرتضیٰ زہرا و سبطین رسول، کیوں نہ ایسے پھولوں کی بو باس میں بس کر چلے، واہ 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 واہ۔ کون زہرا جس کی مرضی معبود ہو، کون زہرا جس کی مرضی معبود ہو، جس کے پیچھے ایک دن وہ تھا کہ خود حیدر چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سب کے آگے خود پیمبر، گود میں ان کی حسین، سب کے آگے خود پیمبر، گود میں ان کی حسین، اور پکڑ کر انگلی نانا جان کی شبر چلے، تھی عقب میں حضرت خیر الورا کے فاطمہ، تھیں عقب میں حضرت خیر الورا کے فاطمہ، جان پیغمبر کے پیچھے نفس پیغمبر چلے، جان پیغمبر کے پیچھے نفس پیغمبر چلے، تھی رسالت آگے اور پیچھے امامت گامزن، تھی رسالت آگے اور پیچھے امامت گامزن، تاکہ عصمتوں کے بیچ میں ہو کر چلے، تاکہ عصمتوں کے بیچ میں ہو کر چلے، قافلہ روشن جبینوں کا رواں تھا اس طرح، جس طرح لے کر شعاعوں کو شہ خاور چلے، جو نہ تھے
تطہیر کے مصداق ان کو چھانٹ کر سبحان اللہ سبحان تھے اللہ جو سچے بد دعا کرنے کو جھوٹوں پر چلے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جملہ اجزائے رسالت چشم و دل راس و جسد جملہ اجزائے رسالت چشم و دل راس و جسد مارکا توحید کا تھا متحد ہو کر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ نغمہ سبحان زن اللہ تھی رہبران خضر کے پیروں کی چاپ نغمہ زن تھی رہبران خضر کی پیروں کی چاپ زندگی اسلام کو دینے مسیحا گر چلے مسیحا گر چلے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا یہ نقیب ہیبت آل ابا غیر ممکن سحر باطل حق بندوں پر چلے واہ 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 الغرض نصرانی ایسا ڈر گئے رخ دیکھ کر مصطفیٰ کو دیکھ کے جزیہ ہو کے پس پا گھر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کو دیکھ کے جزیہ ہو کے پس پا گھر چلے بدر تیرے سامنے جلتا نہیں ان کا چراغ سبحان اللہ بدر تیرے سامنے جلتا نہیں ان کا چراغ دیکھا جب تجھ کو ستارے باندھ کر بستر چلے دیکھا جب تجھ کو ستارے باندھ کر بستر چلے جب نصارا کے مقابل گھر سے پیغمبر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عمدہ آپ کی ہے صاحب کیا عمدہ آصف نے پڑھی ہے آپ کے آصف مرزا صاحب نے کلکتہ سے بہت عمدہ آپ کے منقبت خان ہیں بہت ہی ایم اے پاس کر چکے ہیں اور آپ کے انشاءاللہ پی ایچ ڈی جوائن کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو قصیدہ پڑھا ہے یہ قصیدے میں ایک کا کمال یہ ہے کہ اس میں مباہلہ کی آیات اور اس کا ترجمہ بھی شامل ہے اور جیسے آپ کے قل تعالو ندو کی تعلیم تھی پیش نظر رحمت للعالمی بدلے ہوئے چلے جیسے نساو انفس آیات میں تھا ٹھیک اسی ترتیب سے میدان میں بڑھ کر چلے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قصیدے کا حق ادا کر دیتے ہیں آپ کے اور اس کو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ ہمارے نوجوان منقبت خان اور عمدہ آپ کے اس وقت بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس محنت سے کام کر رہے ہیں مرزا آصف ہم ان کو دعا دیتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں مولا ان کی مدد کریں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سمندر کا آپ کے دریا کا شیرین پانی پورا سینچا نہ جا سکے تو کم از کم اتنا تو آپ کے جو ہے اپنے ساغر میں کھینچا جائے کہ کچھ پیاس بجھ سکے وہی کام آج ہم کر رہے ہیں
کہ بہت ضیاء بد، تجلیات بد، ایک ایک قصیدہ اگر آپ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک زندگی اس میں شامل ہے، اس میں کمال ہے، یا اور اس کمال کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس خطروں سے مزین کر سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا مولانا یعصوب عباس اطہر لکھنوی صاحب جو سیکریٹری ہیں علماء آپ کے جو ہے لکھنؤ کے، ان سے گزارش کروں گا کہ مولانا اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ مولانا یعصوب عباس صاحب کے جڑے ہوئے ہیں، ابھی تھے میں سمجھتا ہوں۔ اچھا دیکھیے آپ کے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا اعجاز اطہر صاحب تو جڑے ہوئے ہیں، مولانا یعصوب صاحب قبلہ کہاں ہیں آپ کے؟ جو اگر نہیں ہیں تو آگے بڑھاتے ہیں، پھر منتظر کرتے ہیں۔ تو ارمان میں اب یہ کرتا ہوں کہ ہاں دیکھ لیا آپ اگر انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیے، ورنہ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آگے بڑھا سکتے ہیں ہم۔ آپ کے جو ہے وائس چانسلر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے گفتگو کریں، تب اس وقت تک کوشش کریں کہ ان کو آپ کے جو ہے وہ تھے ابھی آپ کے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی کام کوئی ٹیلی فون وغیرہ پر ہوگا، تو آپ آگے ہاں بڑھائیے تب تک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ میر انیس نے کہا تھا کہ آپ کے 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، تو ماشاءاللہ سے اس گھرانے میں بھی تیسری اور چوتھی آپ کے جو ہے یہ پشت ہے، اور اللہ جو ہے آگے بڑھائے۔ میں ارمان حسن سے بات کر رہا تھا کہ آپ کے کزنس میں یا آپ لوگوں میں سے کوئی شاعری کر رہے ہیں، اگر نہیں تو کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ آپ کے پردادا شاعر تھے، آپ کے دادا شاعر تھے، آپ کے والد شاعر ہیں، اب آپ لوگوں کو بھی شاعری کو آگے بڑھانا ہے۔ میں ہمارے وائس چانسلر صاحب سے جو بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں، میں وہ کروں گا۔ اور یہ کتاب جو میں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب آپ کے جو ہے یعنی ضیاء بدر، وہ 2006 میں اس کو پروفیسر عین الحسن صاحبی نے آپ کے جو ہے شائع کیا۔ اس کو پوری طریقے سے اس پر کام ہونا چاہیے، اور جیسا ابھی پروفیسر عزیز حیدر صاحب نے کہا کہ اس کو اردو کے فروغ اور اردو شاعری کے خصوصاً قصیدہ جو سندھ تقریباً چھن گئی ہے اس پر کوئی اسکالر کام کرے، تو میں بہت کچھ آپ کے مواد ان چیزوں کا تقابلی آپ کے جو ہے فراہم کر سکتا ہوں، تاکہ اس طرف توجہ ہو اور بدر الحسن فیض آبادی صاحب پر کام ہو۔ تو میں ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب پروفیسر عین الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر آپ کے گفتگو فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تقی عبدی صاحب۔ ابھی میں نے آپ کی پوری گفتگو سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر عزیز حیدر صاحب کو بھی میں نے سنا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت زمانے سے والد صاحب کے ساتھ رہے، ان کے شاگرد ہی تھے، اور میں نے نہ جانے کیا کیا اپنے والد سے سیکھا ہے۔ یہ تو میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ میں بتاؤں کہ میں نے یہ سیکھا ہے۔ اب کیا نہیں سیکھا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور پوری زندگی بھر ان کی شاعری کو سنتا رہا، پڑھتا رہا، مگر آج مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ ایک ایسا شخص جو کینیڈا میں بیٹھا تھا، جس کو ادھر ہی والد صاحب کا مجموعہ حاصل ہوا، اس نے اتنی گہرائی سے ان نکات کے اوپر غور کیا، یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی وہ صنعتیں جو والد محترم استعمال کیا کرتے تھے،
ان کے تخلص بالخصوص یہاں پورے بنارس میں ان کے تخلص کے اوپر لوگوں کی نگاہ رہتی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں، اور ان کے تخلص کو دوسرے بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ معلوم ہو کہ میرے والد زمانے بھر سے ایک بار شہر بنارس کی طرف سے بی بی کی وہاں محفل کیا کرتے تھے درگاہ فاطمان میں۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے گھر پر اس محفل کو لے جائیں، تو وہ اس محفل کو یہاں لے آئے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بار جو محفل ہوگی انشاءاللہ وہ شاید 69واں دور ہو، یہ ابھی تک قائم ہے۔ اور والد صاحب کی زندگی میں جس صورت سے ہوتی تھی، جو علماء، آپ نے جیسا کہا کہ عالم شعراء اس میں حصہ لیتے تھے، ان کے نام نامی ہم لوگوں کو یاد ہیں زبانی، اور ان کے کلام یاد ہیں، اور جس محبت سے وہ لوگ آتے تھے اور شرکت فرماتے تھے، ان میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ قصائد لکھنے والوں کی تھی۔ اور آج بھی جو محفل ہوتی ہے اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قصیدہ لکھیں، یعنی وہ چیدہ چیدہ اشعار لکھنے کے بجائے پورا مکمل قصیدہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر کبھی اس محفل میں شرکت فرمائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہاں پر کم از کم 10-12 مرصع قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ روایت پرانی ہے، بہت پرانی ہے۔ آپ نے ڈاکٹر حکیم کاظم صاحب کا نام لیا، وہ برابر ظاہر ہے کہ وہ ساتھ میں تھے میرے والد کے اور یہاں پر شرکت فرماتے تھے۔ یہاں بہت بڑا جو رول تھا وہ ظفر الملت صاحب کا تھا۔ وہ جس وقت سے اس محفل کے لیے جو انہماک رکھتے تھے اور ہمیشہ شروع سے آخر تک محفل میں بیٹھے رہتے تھے، اور نہ جانے کتنے قصائد کے اوپر اصلاح فرماتے تھے۔ ہمارے والد کی زندگی میں ان کے بعد ایک خلا سا پیدا ہوا، مگر بہرحال وقت تو بدل دیتا ہے چیزوں کو، لیکن ان کی جگہ جو تھی وہ آج بھی یاد ہے۔ مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ ہمیشہ تشریف لاتے تھے، بلکہ اس محفل میں سب سے پہلے وہ انہی کے بیان سے محفل شروع ہوتی تھی۔ آج رفتہ رفتہ والد بھی، پھر اس کے بعد والد کے بیان سے شروع ہونے لگی، خود وہ بیان فرماتے تھے، اور آج اس روایت کو پروفیسر سید علی الحسن رضوی صاحب برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس محفل میں آتے ہیں، اور اس محفل کا آغاز ان کے بیان سے ہوتا ہے۔ وہ میکینیکل انجینئرنگ میں جامعہ ملیہ میں پروفیسر رہے، اس سے پہلے علی گڑھ میں تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے، پھر ملیشیا گئے، پھر وہ سعودی بھی گئے، جدہ میں تھے۔ وہ اللہ ان کو حیات دے کہ وہ اس کے اندر برابر بڑے انہماک سے شرکت فرماتے ہیں، خود قصیدہ بھی پڑھتے ہیں اور بیان بھی فرماتے ہیں۔ یہ والد صاحب کا نہ جانے کیا ہے کہ ان کے نام پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج جس طرح سے شعراء یہاں شرکت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ ان کا پتہ نہیں کیوں ایک احساس ایسا ہے کہ اس محفل میں، شہزادی کی محفل میں جائیں، یہ علامہ بدر صاحب کی قائم کردہ محفل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مصرع بھی جو آج تک لوگوں کو یاد ہے وہ یہ ہے خورشید غازی پوری کا، کہ انہوں نے کہا بدر کا آیا ہے پیغام کہ خورشید چلو، نور زہرا کا اجالا ہے سحر ہوتی ہے۔ یہ مصرع تھا کہ نور زہرا کا اجالا ہے سحر ہوتی ہے، بدر کا آیا ہے پیغام کہ خورشید چلو۔ واہ واہ واہ، یہ لوگوں کو اتنا، وہ بھی والد کے شاگرد تھے، تو میں نے تو دیکھا ہے۔ لیکن آج میں ضرور اس بات کا اعتراف کروں گا عابدی صاحب کہ اتنی باریکی پر والد کے کلام کی آپ نے توجہ ڈالی اور اس کو چیدہ چیدہ بیان کیا کہ جو ایک ناقد، ایک محقق اور ایک تدوین کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اور آپ کا نام نامی میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو شہرہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں یونیورسٹی آپ کا انتظار کرتی ہے، اور آپ جس صورت سے شاعری کے جو
गहरे से गहरे निकात हैं, उनको आप जैसे बयान करते हैं वो शायद ही कोई इस दुनिया में अभी हो। और ये मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज भी वो हक अदा किया है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जब मंजर आम पर जाए तो इसके अंदर ये भी ख्याल रखा जाए कि डॉक्टर तकी आबिदी ने कैसे कैसे गोशे उनके ऊपर निगाह डाल के और अपने तबसरे में रखा है। ये मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और यकीनन ये मैं जानता हूं कि तहकीक की जरूरत है, आप ये तरगीब देंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। वैसे एक आध लोग हैं, खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं, कि जिन्होंने ये बिना डाली है और उन्होंने शायद एक किताब लिखने की कोशिश की है जो बहुत ज़रूरी, बहुत जल्दी ही वो वालिद साहब के नाम से मंजर-ए-आम पर आने वाली है। मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस महफिल को आपने रौनक बख्शी, और साथ में ही वो मुबाहले का जो कसीदा था वो जाहिर है कि वो एक नया अंदाज चाहता था कि उसको उस सूरत से बयान किया जाए। आपने नस्र में, और हमारे जो आसिफ हैं इन्होंने जिस सूरत से उसको अपनी आवाज दे के जिस तरह से पढ़ा है, मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड हमेशा हमेशा अपनी जगह पर रहेगा और लोग इससे फायदा उठाएंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। आपने बहरहाल ये यूं समझे कि आफ्ताब की दलील आफ्ताबी होता है। आप जिस तरीके से आपने बयान किया है, और मसला ये है कि मैं समझता हूं कि किसी वजह से यासूब अब्बास अतहर साहब से महरूम रहे। हमारे पास अब 3 या 4 मिनट हैं जिसमें खुतबे सदारत भी हो गया, मेहमान खुसूस साहब की बातचीत हो गई, मौलाना हमारे अहमद अली आबिदी साहब क़िबला उनकी फ़्लाइट लेट होने की वजह से, और क्योंकि हमारे यासूब अब्बास साहब सेक्रेटरी हैं उलमा के, और बड़ी मसरूफ़ उनकी आज की वो थी, लेकिन वो आ नहीं सके। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि अगर प्रोफेसर बदरुल हसन साहब पर रिसर्च काम हो रहा है, ये काम की इस वक्त ज़रूरत है। डिजिटल वर्ल्ड से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देखिए, सही है कि बनारस में अभी कसीदा निगारी हो रही है और बाज़ मुकामात पर कसीदा निगारी चल रही है, लेकिन ऐसे कसायद, मेरा मुताला कुछ है हकीक़त का मुताला कसीदों पर, मगर मैंने देखा कि एक तो कसीदा जो बरगुज़ीदा अशख़ास और तक़द्दुस और मुक़द्दस कसीदे और अक़ीदती कसीदे हैं, उसमें किसी किस्म का अपना इजहार नहीं और बनावट ना होना चाहिए। उसकी खास उनके पास आपके एक क्योंकि हमारे पास 3 या 4 मिनट हैं जिसके बाद हम महफिल ख़त्म करेंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक कसीदा जो शहज़ादी की शान में है, उसमें रदीफ रखी है आपकी, तो आपकी से सिर्फ शहज़ादी, तो उसका जो बदरुल हसन साहब ने जो यूं समझिए कि तशबीब रखी है, उसमें हर एक मिसरा उन्मान बन सकता है एक बड़ी अहमियत का। अजर तबरीगे रिसालत है मोहब्बत आपकी, इर्तदत कुफ्रो बिदअत है अदावत आपकी, आपकी नाराजगी नारे जहन्नुम का अजाब, और नवीदे गुलशने फिरदौस उल्फत आपकी, माँ सिवा इसके कहाँ नाजिल हुई उम्मुल किताब, ही जो मंजिल पा रहे खलबे रिसालत आपकी। तो आप देखिए, हर मिसरे में एक उन्वान है। आपकी देवड़ी पे जब आते थे खत्मुल मुरसली, घर में रखते थे खत्म पाकर इजाजत आपकी, आपका परवरदे आगोश है खुल्क़े हसन, है रिजाओ सब्र का पैकर रियाजत आपकी, आपका शौहर बना नफ्से खुदा नफ्से रसूल, खुद खुदा ने है लगाई उनसे निस्बत आपकी, या मोहम्मद या चाल डाल, मुस्तफा जैसी जलालत है जलालत आपकी,
حق یہ ہے قرآن و تفسیر و حدیث و سیر سب سے ثابت ہے طہارت اور عصمت آپ کی، ایک منصب کے علاوہ آپ میں سب کچھ تو ہے، بنت احمد سیرت احمد ہے سیرت آپ کی، ہے جو حق آگاہ وہ حق بھی، حق شعار و حق پرست۔ تکرار دیکھیے پروفیسر صاحب، تکرار دیکھیے اس مصرے میں لفظ حق کی، اور یہاں پر داد دینا پڑتا ہے۔ آپ اس کو شریعت کے لحاظ سے دیکھیے، ہے جو حق آگاہ وہ حق بھی، حق شعار و حق پرست، حق تو کیا ہوگا ادا کرتا ہے مدت آپ کی، یعنی حق کا جو لفظ تکرار یہ عظیم شعر ہے۔ اور پھر اپنے بدر کے خط آخری شعر پر کہتے ہیں چشم روشن قلب روشن فکر روشن لے کے بدر، اور یہ آپ نے دیکھا کہ ان کی منقبتوں میں وہ ان کی دیدہ نظری دیکھیے جو روشن ہے، ان کے دل کو دیکھیے جو روشن ہے، ان کی فکر کو دیکھیے جو روشن ہے، چشم روشن قلب روشن فکر روشن لے کے بعد منقبت کرتا ہے اے جان رسالت آپ کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کے جو ہے درجات عالی کریں، اور ہم ایک سورہ فاتحہ سے مرحوم کی درجات عالی کرنے کو جو ہے آپ کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اللہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو دریا میں ڈالی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، لیکن یہ وہ کلام ہے کہ جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ خیریہ جاریہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا اور مرحوم کے درجات عالی کرے گا۔ اللہ کرے کہ بدر الحسن مرحوم جنت مکانی خلد آشیانی آپ کے جو ہے ان کے نور وہ میں اور ان کی روشنی میں اور چہاردہ معصومین کے جوار میں اللہ کی جلوہ گری میں یہ پر نور رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور میں سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس چھوٹی سی یہ آپ کے اس میں کی، یہ اب ویڈیو پر آ جائے گی انشاءاللہ، اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ میں مشکور ہوں وائس چانسلر صاحب کا بہت بہت کہ اپنی مصروفیت کی بنا پر آپ نے شرکت کی۔ میں پروفیسر حیدر صاحب کا بھی، عزیز حیدر صاحب کا بھی ممنون ہوں۔ میں مرزا آصف کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت لحن میں اس کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم سن نہیں سکے، لیکن میں ممنون ہوں کہ شرکت کی جناب یاسف عباس اطہر لکھنوی صاحب نے، اور ہمارے اعجاز لکھنوی صاحب بھی جو محبت فرماتے ہیں، اور دوسرے احباب مخصوصاً ارمان حسن صاحب نے پورا اپنا سیٹرڈے کا جو ہے وقت ہم کو دیا۔ تو اللہ آپ سب کو جو ہے سلامت رکھے، اور جتنے بھی شرکا اس میں ہیں ان سب کو شکریہ، بہت ممنون ہوں آپ کا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، کیونکہ ہم پروگرام کو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ مجلس ترحیم بھی زوجہ آپ کے عزیز حیدر صاحب اس وقت ہے، تو اللہ آپ سب کو جو ہے خدا نگہدار، بہت شکریہ۔